السلام علیکم دوستو، شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کے قصے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ آج ہم بیان کریں گے کہ جادوگروں کے حضرت موسیٰ سے شکست کھانے کے بعد فرعون کے درباریوں نے کیسے فرعون کو بھڑکایا اور فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور کیسے ایک مومن آپ علیہ السلام کے حق میں آ کھڑا ہوا۔ آئیے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ کی روحانی قوت کا مظاہرہ دیکھ کر خوب مرعوب ہوئی اور فرعون نے جادوگروں اور دیگر ایمان والوں پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا، لیکن حضرت موسیٰ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ فرعون کے درباریوں کو اس پر شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے فرعون کو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف خوب بھڑکایا۔ فرعون نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو دوبارہ سے قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ کی قوم بڑی پریشانی کا شکار ہوئی اور آپ سے درخواست کی کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا اور اب دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ نے فرعون کے مقابلے میں اپنی قوم کو اللہ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سورہ الاعراف آیات 127 تا 129 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے تاکہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور بچیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم ان پر مکمل غلبہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک یہ زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکالیف دی گئیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا، بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور ان کی جگہ تمہیں اس سرزمین کا مالک بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ سورہ یونس کی آیات 84 تا 86 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر واقعی ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ بس انہوں نے کہا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کے ذریعے آزمائش میں نہ ڈالنا اور آپ ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات عطا فرمائیں۔ فرعون بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد کے قتل کا حکم دے چکا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ کے روحانی غلبے کا خیال آتے ہی یہ اندر ہی اندر کھلائے جا رہا تھا۔ اس کے دل کو سکون ہرگز نہ تھا۔ آخر اس نے یہ فیصلہ کیا، موسیٰ کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے درباریوں کو بلا کر کہا، اگر موسیٰ کو ہم نے یوں ہی چھوڑے رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ آہستہ آہستہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور مصر میں فساد پھیلا دے گا، لہٰذا موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کو جیسے ہی فرعون کی سازش کا علم ہوا تو آپ نے اللہ رب العزت سے ہر متکبر اور ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے اللہ کی پناہ مانگی۔ سورہ المومن آیات 26 تا 27 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، فرعون کہنے لگا، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں اور وہ اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل دے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ اور موسیٰ نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ مجلس میں فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ کے قتل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اسی مجلس میں فرعون کی قوم میں سے ایک ایسا مومن بھی موجود تھا جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ کے قتل کا منصوبہ سنا تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اپنی سند پر دلائل بھی لے کے آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا نقصان اسے ہی پہنچے گا، اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کی وہ دھمکی دے رہا ہے وہ تمہیں ضرور پہنچے گا۔ اس بارے میں اللہ پاک سورہ المومن آیات 28 تا 33 میں بیان فرماتے ہیں، اور اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم لوگ ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے
اس کا کچھ حصہ تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گا۔ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بہت بڑا جھوٹا ہو۔ اس مرد مومن نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، آج تمہاری حکومت ہے اور ملک میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میں مناسب سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ بتا رہا ہوں۔ اس مومن نے پھر کہا، اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بھی ایسا برا دن نہ آ جائے جو بہت سی نافرمان قوموں پر آیا تھا، جیسے قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں ایسے قیامت کے دن کا خوف ہے جس دن فریادی آوازیں بلند ہوں گی۔ اس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگتے پھرو گے، مگر تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ سورہ المومن کی آیت 38 تا 46 میں اللہ پاک یہ بھی کہتے ہیں، اور اس مومن شخص نے کہا، اے میری قوم، میری بات مانو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند دن کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، حیرت ہے کہ میں تو تمہیں جہنم سے نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دھکیل رہے ہو۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کا شریک ان خود ساختہ معبودوں کو بناؤں جن کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں، حالانکہ میں تمہیں ہر چیز پر غالب خوب بخشنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ یقینی بات ہے کہ تم مجھے جن کی بندگی کی دعوت دے رہے ہو وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ انہیں دنیا میں یا آخرت میں پکارا جائے۔ بے شک ہم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہی یقیناً جہنمی ہیں۔ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس مرد کے خلاف جو بھی بری چالیں چلی تھیں، اللہ نے ان سب سے اسے بچا لیا، اور آل فرعون خود ہی بدترین عذاب میں گر گئے۔ وہ عذاب آگ ہے جس پر وہ آل فرعون صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ انشاءاللہ واقعے کا اگلا حصہ کل اسی وقت اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوسرے بھی ان واقعات سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔